بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امرؤ القیس کے اشعار ہیں اور امرؤ القیس نے یہ اشعار غزل اور تشبیب کے سلسلے میں کہے ہیں۔ دو اشعار ہو چکے تھے، اب یہ تیسرا شعر ہے۔ ترا بعر الآرام فی عرصاتها وقیعانها کأنه حب فلفل حب فلفل فلفل فلفل، دونوں رسم خط ہے یا دونوں اعراب ہے۔ ترا بعر الآرام، بعر کے معنی ہوتے ہیں میگنی کے، میگنی کی۔ بعر الآرام، ریمن کی جمع آرام کے معنی سفید ہرن کے ہوتے ہیں۔ ریمن کی جمع آرام، اس کے معنی ہوتے ہیں سفید ہرن کے۔ ایک زبیون ہے جس کی جمع ہے زبا، زبیون کی جمع زبا ہے، اور ایک ہے ریمن کی جمع آرام، سفید ہرن۔ ترا بعر الآرام فی عرصاتها، ترا بعر الآرام فی عرصاتها، عرصتن کی جمع عرصات کے معنی ہوتے ہیں صحن کے، عرصتن کی جمع عرصات، اس کے معنی ہوتے ہیں صحن کے۔ وقیعانها کأنه حب فلفل، قاعتن اس کی جمع ہے قاعن اور قیعان، قاعتن قاعن اور قیعان۔ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، خالی میدان، چٹیل میدان، خالی میدان اور چٹیل میدان، اس کے لیے قاعن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قاعن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قاعن، قاعتن واحد ہے اور قاعن اور قیعان جمع ہے۔ اسی سے قاع نکلا ہے، حال چونکہ بڑا ہوتا ہے تو حال کو بھی قاع کہتے ہیں، حال۔ قاعتن کی جمع قاعات آتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں حال کے، اس حال کے اندر پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ بڑی جگہ ہوتی ہے، صرف جلسے کے موقع پر استعمال ہوتی ہے وہ جگہ، پھر اس کے بعد خالی پڑی رہتی ہے۔ لفظی معنی ہے چٹیل میدان کے خالی جگہ۔ کأنہ حب فلفل، حب کی جمع حبوب، جس کے معنی ہوتے ہیں دانے کے، حب کی جمع حبوب، اس کے معنی ہوتے ہیں دانے کے، حبوب۔ فلفل اور فلفل کے معنی ہوتے ہیں کالی مرچ، فلفل اور فلفل کے معنی ہوتے ہیں کالی مرچ کے۔ ترا بعر الآرام فی عرصاتها وقیعانها کأنہ حب فلفل۔ ترا کا فاعل ہے انت، تم دیکھو گے، اے مخاطب، اے مخاطب تم دیکھو گے کہ سفید ہرنوں کی میگنی، سفید ہرنوں کی میگنی اس گھر کے صحن میں اور اس کے خالی میدان میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کے خالی میدان میں پڑی ہوئی ہے۔ اے مخاطب تم دیکھو گے کہ سفید ہرنوں کی میگنی، سفید ہرنوں کی میگنی اس کے صحن میں اور اس کے خالی میدان میں، وقیعانہا اور خالی میدان میں پڑی ہوئی ہے، اس طرح گویا کہ وہ کالی مرچ کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، کالی مرچ کے دانے ہیں۔ کأنہ حب فلفل، گویا کہ کالی مرچ کے دانے ہیں، کأنہ حب فلفل۔ اے مخاطب تم سفید ہرنوں کی میگنی کو اس کے میدان میں اور اس کے صحن میں دیکھو گے، اس طرح گویا کہ وہ کالی مرچ کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں۔ ترا کے معنی تم دیکھو گے، بعر کے معنی ہوتے ہیں میگنی کے، آرام، ریمن کی جمع آرام، جس کے معنی ہوتے ہیں سفید ہرن کے۔ یہ قلب واقع ہوا ہے اس میں، یہ بات یاد رہے۔ ریمن کی جمع ارعام تھا، پھر قلب واقع ہوا ہے اور یہ آرام ہو گیا ہے، آرام۔ شذ العرف میں اس کا قاعدہ گزر چکا ہے۔ تو ریمن کی جمع ارعام، پھر اس میں قلب ہوا تو آرام ہو گیا۔ تو سفید ہرنوں کی میگنی کو تم دیکھو گے فی عرصاتہا، اس کے صحن میں، وقیعانہا اور اس کے خالی میدان میں، اس کے خالی جگہ میں، کأنہ حب فلفل، اس طرح گویا کہ وہ کالی مرچ کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں۔ کأنی غداۃ البین یوم تحمل، کأنی غداۃ البین یوم تحمل لدى سمرات الحی ناقف حنظلی،
कान्नी गोया कि मैं। गदात अलबैन, गदात के माने होते हैं सुबह के, गदा यगदु गुदुवन, सुबह करना। गदात सुबह के, बुकरतन के माने में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, बुकरतन व असीला, सुबह और शाम। यहाँ गदात ये भी सुबह के माने में। गदात अलबैन, बैन बाना यबीनु बैनन व बैनूनतन, इसके माने होते हैं जुदा होना, जुदा होना, अलग होना। गदात अलबैन, जुदाईगी की सुबह को, फिराक की सुबह को, हिज्र की सुबह को, जुदाईगी की सुबह को, फिराक की सुबह को, हिज्र की सुबह को। कान्नी गदात अलबैन यौम तहम्मलु, तहम्मला, तहम्मला माने होते हैं बोझ उठाना, तहम्मला बोझ उठाना। बोझ कब उठाते थे? जब इंसान सफर करता है। तहम्मला माने बोझ उठाना, और सफर करने में इंसान बोझ उठाता है, अपने सामान को उठाता है। तो इस वजह से इरतहला के माने में है, इरतहला, साफरा, यौम साफरू, यौम इरतहलू, यौम साफरू, यौम इरतहलू, यौम इरतहलू। लदा समुरातिल हय्य, समुरतुन की जमा समुरात, सुमान होते हैं बबूल का पेड़, बबूल का पेड़। समुरतुन की जमा समुरात, बबूल का पेड़। हय्य कबीले के बबूल के पास, कबीले के बबूलों के पास। लदा समुरातिल हय्य, हय्य उनकी जमा अहया, महल्ले के भी होते हैं, कबीले के भी होते हैं। तो कबीले के बबूल के पास। नाकिफ हंजली, नकफ यनकिफ नकफन के माने होता है तोड़ना, कसरा यकसिरु कसरन, तोड़ना। नकफ यनकिफ नकफन, नकफन माने होता है तोड़ना। नाकिफ हंजली, नाकिफ माने तोड़ने वाला, नकफ यनकिफ नकफन, तोड़ना। हंजल के माने होते हैं कड़वा फल, एक है हंजल, उसको हंजल कहा जाता है, कड़वा फल। एक कड़वा फल है जिसको इंसान तोड़ता है तो फिर उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, उसकी महक उसकी आंखों तक जाती है तो आंसू निकलते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्याज, इंसान प्याज छिले तो फिर उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तो वही हंजल एक पेड़ का नाम है, एक फल का नाम है, जिसको छीलने से और जिसकी छिलके को उतारने से सरों पर और आंखों में उसका खास असर होता है। हंजल। कन्नी गदात अलबैन, गोया कि मैं फिराक की सुबह को, गोया कि मैं फिराक की सुबह को। यौम तहम्मलू, जिस दिन काफिले वाले कूच कर रहे थे। गोया कि मैं फिराक की सुबह को, जिस दिन काफिले वाले कूच कर रहे थे। गोया कि मैं फिराक की सुबह को, जिस दिन काफिले वालों ने कूच किया या कूच कर रहे थे। मैं क्या था? लदा समुरातिल हय्य, मैं कबीले के बबूल के पास था। गोया कि मैं कबीले के बबूल के पास हूँ। नाकिफ हंजली, हंजल तोड़ रहा हूँ। हंजल तोड़ना, हंजल तोड़ना, ये हंजल का तोड़ना ये किनाया था इस बात से कि आंसू निकल रहे हैं और वो रंजीदा है, दर्द व अलम में है। मैं कबीले के बबूल के पास, कबीले के बबूल के पास मैं ऐसा था, ऐसा हूँ गोया कि हंजल मैं तोड़ने वाला हूँ या तोड़ रहा हूँ। हंजल तोड़ने वाला, हंजल तोड़ रहा हूँ। कान्नी गदात अलबैन, गोया कि फिराक की सुबह को, जिस दिन काफिले वाले कूच कर रहे थे, मैं बबूल के पेड़ों के पास, मैं कबीले के बबूल के पास हंजल तोड़ने वाला था या हंजल तोड़ रहा था। हंजल तोड़ रहा था। एक सख्त फल है जिसके तोड़ने से आंख में आंसू निकलते हैं। गोया कि ये उसी काम में मशगूल है, उसी काम में मशगूल है। फिराक की सुबह को, जिस दिन काफिले वाले कूच कर रहे थे, मैं कबीले के बबूल के पास हंजल तोड़ रहा था। वकूफन बिहा सहबी अलैया मतियहुम यक़ूलून ला तहलिक असन व तजम्मली। वकूफन ये हाल है, वाकिफ की जमा वकूफन है।
واقف کی جمع وقوفاً، وقف بھی من ہوتے ہیں روکنا، وقف بھی روکنا، وقوفاً بها صحبی علی وطیہ، واقف کی جمع وقوف، جیسے عادل کی جمع عدول، شاہد کی جمع شہود، ایسے ہی یہ واقف کی جمع وقوف، وقوفاً ہے واقفین، اس معنی میں ہے واقفین، بها صحبی، صحبی میرے ساتھی میرے رفیق، وقوفاً بها صحبی، اس حال میں کہ وہاں میرے ساتھیوں نے، وہاں سے مراد بہا ہے، اس حال میں کہ وہاں میرے ساتھیوں نے میرے پاس اپنی سواریوں کو روکا، اس حال میں کہ وہاں میرے ساتھیوں نے اپنی سواریوں کو میرے پاس روکا، وقوفاً بہا وہاں روکا، صحبی میرے ساتھیوں نے، علیہ میرے پاس، مطیہم سواری کو، مطیتن کی جمع مطایا اور مطیج سواری کے معنی ہوتے ہیں، مطیتن واحد ہے اور مطیون اور مطایا جمع ہے، اس کے معنی سواری کے ہوتے ہیں، وہاں میرے ساتھیوں نے میرے پاس اپنی سواریوں کو روکا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، لا تہلک اسن و تجملی، مطیتن کی جمع مطایا جس کے معنی ہوتے ہیں سواری کے، اصل لفظی کے معنی متا کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ کے، پیٹھ ہوتی ہے تو اس کو متا کہا جاتا ہے، متا، اور تو سے متا اس کو معنی ہوتا ہے پیٹھ کے، اور پیٹھ پہ انسان بیٹھتا ہے اسی تناظر میں اس کو سواری کہا گیا ہے، پیٹھ پہ انسان بیٹھتا ہے اسی طرح سواری کہا ہے، وہاں میرے ساتھیوں نے میرے پاس اپنی سواریوں کو روکا، یقولون لا تہلک، یقولون لا تہلک اسن، اسن مناتے ہیں غم و اندوہ، غم و حزن، رنج و علم، اسا یأسو اسن، یقولون لا تہلک اسن و تجملی، لا تہلک اسن رنج و علم سے تم مر نہ جانا، ہلاک نہ ہو جانا، لا تہلک تم ہلاک نہ ہو جانا، میرے ساتھی مجھ سے کہہ رہے تھے رنج و علم سے تم ہلاک نہ ہو جانا، لا تہلک اسن رنج و علم سے تم ہلاک نہ ہو جانا، و تجملی اور چہل قدم اور خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرنا، خوش اسلوبی، تجمل کہتے ہیں خوش اسلوبی کو، اور خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرنا، تجمل خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرنا، وقوفاً بہا وہاں میرے ساتھی نے روکا، میرے ساتھیوں نے روکا میرے پاس اپنی سواریوں کو، یقولون اور کہہ رہے تھے لا تہلک اسن، دیکھو تم رنج و علم سے اور غم و اندوہ سے ہلاک نہ ہونا، اور تجملی اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا، صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا چین سکون کا پھل ملے گا، تجمل فعل امر ہے یہ، لا تہلک و تجمل اے تجمل فعل امر ہے افعل، اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا یا خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرنا، چلیے، ففاضت دموع العین منی صبابۃ على النحر حتى بل دمعی محملی، ففاضت، فاض یفیض فیضا وفیضانا بنتے ہیں بہنا، جاری ہونا، فیضان کہا جاتا ہے سیلاب کو، الفیضانات سیلاب کے معنی میں سے استعمال کرتے ہیں، فیضانات، الفیضان العظیم بڑا سیلاب، ففاضت دموع العین، دموع کی جمع دموع کے معنی ہوتے ہیں آنسو کے، ففاضت دموع العین منی صبابۃ، صبابہ سوزش عشق، گرمی عشق، صبا یصب صبن کے معنی ہوتے ہیں اڈیلنا، صبا یصب صبن کو اڈیلنا، اسی سے صبابہ بنایا ہے جس میں حرقۃ العیش، عشق، حرقۃ العشق گرمی عشق کے، اس کو صبابہ کہا جاتا ہے، علی النحر حتی بل دمعی محملی، نحر سینے پر، نحر کے معنی ہوتے ہیں سینے، نحر کے معنی نحور، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، نحر کے معنی ہوتے ہیں سینے کے، نحر کے معنی نحور، حتی بل دمعی، بل یبل کے معنی ہوتے ہیں ترک کرنا، حتی بل دمعی یہاں تک کہ بل دمعی محملی، یہاں تک میرے آنسوؤں نے، محمل کہتے ہیں دستہ،
جس کے ذریعے سے تلوار کو پکڑتے ہیں. محمل اٹھانے کا آلہ، اٹھانے کا آلہ. محمل تلوار کا دستہ، تلوار کا دستہ. ففاضت دموع العین منی صبابۃ، تو گرمی عشق کی وجہ سے، گرمی عشق کی وجہ سے میرے آنکھوں کے آنسو بہے. گرمی عشق کی وجہ سے، سوزش عشق کی وجہ سے میری آنکھوں کے آنسو بہ کر میرے سینے پر آ گئے. علی النحر، بہ کر میرے سینے پر آ گئے. سوزش عشق کی وجہ سے میری آنکھوں کے آنسو بہ کر علی النحر سینے پہ آ گئے، یہاں تک کہ میرے آنسو نے میرے دستے کو تلوار کے دستے کو تر کر دیا. تر کرنا، گیلا کرنا. حتی بل دمعی محملی، یہاں تک کہ میرے آنسو نے میرے تلوار کے دستے کو تر کر دیا. سوزش عشق کی وجہ سے، گرمی عشق کی وجہ سے خون کے آنسو بہ کر میرے سینے پر آئے، یہاں تک کہ میرے آنسو نے میرے تلوار کے دستے کو تر کر دیا. وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ قَالَ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ. وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ، ابرا کے معنی ہوتے ہیں آنسو کے، عبرتن کی جمع ابرات، جس معنی آنسو کے ہوتے ہیں. وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ، محراقہ سائلہ کے معنی میں ہے، سائلہ بہنے والے آنسو. محراقہ، احراقہ یحریق احراقۃ، اس کے معنی ہوتے ہیں بہنا. وَإِنَّ الشِّفَاءِ، شفا کے معنی ہوتے ہیں زخموں کا علاج، میرا علاج، میرے زخموں کا علاج بہتے ہوئے آنسو ہیں، میرے زخموں کا علاج بہتے ہوئے آنسو ہیں. وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ، میرے زخموں کا علاج بس بہتے ہوئے آنسو ہیں. فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ، دارس کے معنی ہوتے ہیں مٹے ہوئے، رسم دارس نشانات، رسم دارس نشانات. عند رسم دارس من معولی، تو کیا مٹے ہوئے نشانات کے پاس، معول کہتے ہیں معتمد علیہ شخص، معتمد علیہ شخص. تو کیا مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی معتمد علیہ شخص موجود ہے؟ کیا مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی معتمد علیہ شخص موجود ہے؟ دارس مٹنے والے نشانات، مٹنے والے کہتے ہیں مٹے ہوئے کر دیجیے. تو کیا مٹنے والے نشانات کے پاس کوئی معتمد علیہ شخص موجود ہے؟ میرے زخموں کا علاج بہتے ہوئے آنسو ہیں، تو کیا مٹنے والے نشانات کے پاس کوئی معتمد علیہ شخص موجود ہے؟ معول، معول کے معنی ہوتے ہیں معتمد علیہ. چلیے. الا رب یوم لک منہن صالح، منہن صالح سیما یوما بدارۃ جلجلی. الا تنبیہ کا لفظ ہے، الا رب یوم، ربا یہ تکسیر کے لیے، ربا دونوں کے لیے آتا ہے، تقلیل کے بھی اور تکسیر کے لیے بھی. الا رب یوم لک منہن صالح، سنو تمہارے لیے منہن ان محبوباؤں کی طرف سے بڑے اچھے دن گزرے ہیں، تمہارے ان محبوباؤں کی طرف سے بڑے اچھے دن گزرے ہیں. الا رب یوم، سنو رب یوم بہت سے دن گزرے ہیں، لکا تمہارے لیے، منہن صالحین، صالح یہ یومن کی صفت ہے، صالح یومن کی صفت، رب یوم صالح لکا منہن، سنو تمہارے بہت سے اچھے دن گزرے ہیں ان محبوباؤں کی طرف سے، بہت اچھے دن گزرے ہیں. ولا سیما یوم بدارۃ جلجلی، اور خاص طور سے وہ دن جو دار جلجل کا ہے، جو دار جلجل میں پیش آیا، اور خاص طور سے وہ دن جو دار جلجل میں پیش آیا. ولا ارى رب يوم من لك منهن صالح، سنو بہت سے دن تمہارے ان عورتوں کے ساتھ، محبوباؤں کے ساتھ گزرے ہیں اچھے، اور خاص طور سے وہ دن جو دار جلجل کا ہے. ہوا یہ تھا کہ قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ قیس تھا بڑا منچلا، بڑا پھوہڑ تھا، بڑا بدقماش تھا. تو ایک مرتبہ چند عورتیں نہا رہی تھی تالاب میں، تو اس نے یہ کیا کہ سارے کپڑے لے لیے،
اور کہا کہ کوئی میں اس وقت کپڑے نہیں دوں گا جب تک کہ ہر عورت برہنہ نہیں آئے گی، جب تک برہنہ نہیں آئے گی۔ تو یہ جلجل کا واقعہ ہے جو یہ مشہور ہے۔ اور پھر بہت دیر تک وہ لوگ نہیں نکلی، لیکن جب مجبور ہوئی کہ یہ کپڑے نہیں دے گا تو نکلی، پھر اس نے کپڑے دیے۔ تو وہی دار جلجل مشہور ہے۔ الا رب یوم لک منہن الصالحین، سنو بہت سے دن تمہارے اچھے گزرے ہیں۔ صالح مراد یہاں نیک نہیں بلکہ اچھے، خوشگوار، بہت خوبصورت، بہتر، اس معنی میں صالح۔ سنو تمہارے بہت سے دن ان محبوباؤں کی طرف سے، دوشیزاؤں کی طرف سے تمہارے بہت اچھے گزرے ہیں، خاص طور سے وہ دن جو دار جلجل کا۔ ولا سیما یومن، سیما یومن الگ سے مستقل جملہ مانتے ہیں اس کو۔ ولا سیما خاص طور سے وہ دن جو دار جلجل میں ہے۔ وبشیء من الجفاء یقول، اور تھوڑی سی ناراضگی کے ساتھ، تھوڑی سی سختی کے ساتھ کہتا ہے، ناراضگی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ کہتا ہے، تھوڑی سی ناراضگی اور سختی کے ساتھ کہتا ہے۔ افاطم، جفا معنی ہوتے ہیں جفا یشفو جفان، سختی کے، ناراضگی کے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، وہی جفا ہے۔ یہ جفا کہہ دیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں رائے گاں، ہلکا۔ فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ جفاء اور جفاء دونوں میں فرق ہے، اس وجہ سے ایسے رخاء اور رخاء دونوں میں فرق ہے۔ رخاء حيث اصاب، رخاء بولیں گے تو اس کے معنی ہوں گے بہت خوشگوار ہوا، خوشگوار ہوا، اور رخا کہیں گے خوشحالی کے، فارغ البالی کے، آسودہ خیالی کے، اس معنی میں رخا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رخا العیش۔ لیکن رخا ایسی ہوا جو بہت خوشگوار ہوا، جیسے جفا اور جفا اس کے معنی دونوں الگ الگ ہیں۔ جفا خالی جانا، بیکار جانا، بے مصرف جانا، اور جفا جو تلخی کے معنی میں، درستی کے معنی میں اور بیہودہ گوئی کے معنی میں ہے۔ افاطم مہلا بعد هذا التضلل، افاطم و افاطمہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، اعراب دے سکتے ہیں۔ یا فاطمہ تو تھا اصل میں، افاطمہ تو منادہ مرخم ہے، تو اس وجہ سے منادہ مرخم میں اسے مفرد کا بھی اعراب دے سکتے ہیں، اور پہلے جو اعراب تھا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ افاطم مہلا بعد هذا التدلل، مہلا، مہلا یمہل، مہلا یمہل، مہلا کے معنی ہوتے ہیں نرمی کرنا۔ اب نرمی کرنا کیا مطلب؟ یہاں چھوڑنا ہے، نرمی کرنا یا کم کرنا، کم کرنا۔ اے فاطمہ کم کرو اس ناز و نخرے کو، بعض هذا التدلل، تدلل، تدلل کہتے ہیں ناز و نخرے کے، ناز و انداز کے۔ اے فاطمہ اس ناز و نخرے کے، ناز و نخرے کو، اس ناز و انداز کو کم کرو، اس نخرے کو اور اس ناز و انداز کو کم کرو۔ مہلن کم کرو، قللی انقصی کم کرو، بعد هذا التدلل۔ دیکھیے دلہ لفظ آتا ہے، دلہ یدل دلالتن، جس کے معنی ہوتے ہیں بتانا۔ الدال علی الخیر ففاعلہ، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ تو اس طرح ہوتا ہے دل بتانا، لیکن دل یدل دلالتن، اس کو بتانا، لیکن دل یدل دلالا، دلال جب آ جائے دل یدل دلالا تو اس کو ناز نخرے کرنا، ناز و نخرے کرنا۔ دل یدل دلالا، ناز و نخرے کرنا، حالانکہ سلے کے ساتھ تو آتا ہی ہے۔ تو تدلل یہ ناز و نخرے کی۔ اے فاطمہ کم کرو ان ناز و نخرے کو، اس ناز و نخرے کو کم کرو۔ بعد هذا التدلل، مہلن نرمی کرنا، رفقاً کے معنی میں ہے، ٹھہرو کے معنی ہے، توقف کے معنی میں ہے۔ پچھلے سال ہماسا میں اگر پڑھا ہو تو مہلن بنی عمنا مہلن موالینا لا تنبشوا بیننا ما کان مدفونا مہلن بنی عمنا ان نحت اسلتنا سیروا رویدا کما کنتم تسیرون۔ مہلن، مہلن کا صیغہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ اب یہیں سے آپ تکرار کی بحث سمجھ لیجئے۔ تکرار، تکرار جانتے ہیں نا، قرآن میں بھی تکرار واقع ہوا ہے، قرآن میں بھی تکرار ہے، بھی پورا کر لیں، 2 شعر ہے پھر اس پر بتاتے ہیں تکرار کیا ہے۔ افاطم مہلا بعد هذا التدلل، اے فاطمہ اس ناز و انداز کو کم کرو، اس ناز و انداز کو کم کرو، اس ناز و انداز کو کم کرو، اس ناز و نخرے کو کم کرو۔ وَإِن كُنتِ قَدْ أَزْمَعْتِ الشَّرْمِ فَأَجْمِلِي، ازمع پختہ ارادہ کرنا، عزم مصمم کرنا، قطعی فیصلہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا، عزم مصمم کرنا اور قطعی فیصلہ کرنا، اس کے لیے ازمع یزمع،
ऐना अज़मअत अय्यु हाज़ल हुमाम नहनु नब्तुर रुबा व अंतल गमाम। ऐना अज़मअत, कहाँ का कस्द है, कहाँ का पुख्ता इरादा है। अय्यु हाज़ल हुमाम, ऐ बादशाह सलामत, ऐ आली जनाब, नहनु नब्तुर रुबा व अंतल गमाम, हम तो टीले के पौधे हैं और आप बादल हैं। तो पौधे और बादल दोनों ये लाजिम मलजूम हैं, अगर आप चले जाएंगे तो ये पौधे सूख जाएंगे। तो ये अस्मा इस्मान बलागत में शेर आया है, वइन कुंती कद अज़माती कुंती वइन कुंती कद अज़माती शर्मी। अज़मा माने होता है पुख्ता इरादा करना, पुख्ता इरादा करना, कतई इरादा करना, फैसला कुन इरादा करना। शर्मी काटना, शर्म यसम शर्मन लयसमुन्नहा मुस्बिहीन, सुबह सुबह काट लेंगे। सारिमीन फंतलकू वहुम यतखाफतून, सारिमीन, सारिम होता है काटना, शर्म। इसी से कहा जाता है अस्सारिम, सारिम कहते हैं तेज तलवार को, जो काटने वाली तलवार हो उसको सारिम कहा जाता है। अस्सारिमुल मसलूल अला शातमिर रसूल, एक किताब है अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की, अस्सारिमुल मसलूल अला शातमिर रसूल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुरा भला कहता है उसके खिलाफ शेर बुर्रा, शमशीर बुर्रा, तेगे बरहना, उसके लिए शर्म। शर्म यसर शर्म होता है काटना। वइन कुंती कद अज़मात शर्मी, और अगर तुमने क़त्अ ताल्लुक का पुख्ता इरादा कर लिया है, अगर तुमने क़त्अ ताल्लुक का पुख्ता इरादा कर लिया है फ़अजमिली, तो खुश उसलूबी से कर लो। तजम्मली था वहां, यहाँ अजमिली है, अजमिली खुश उसलूबी से कर लो, ज्यादा तड़पाओ नहीं और ज्यादा परेशान ना करो, बल्कि खुश उसलूबी से ये क़त्अ ताल्लुक कर लो। फ़अजमिली, तो खुश उसलूबी से क़त्अ ताल्लुक कर लो। वइन कुंती कद अज़माती, और अगर तुमने पुख्ता इरादा कर लिया है क़त्अ ताल्लुक का, फ़अजमिली, तो खुश उसलूबी से क़त्अ ताल्लुक कर लो। अजमिली, अजमिल, अजमिली मोनस है, तो खुश उसलूबी से, तुम खुश उसलूबी से, बेहतर तरीके से, हुस्न अमल से क़त्अ ताल्लुक कर लो, अच्छे अंदाज में क़त्अ ताल्लुक कर लो। वइन फ़इन तकु कद साअत की मिन्नी खलीक़तुन, फ़इन तकु कद साअत की मिन्नी खलीक़तुन फसुल्ली सियाबी मिन सियाबी की तनसुली। फ़इन तकु कद साअत की, साअत सा यसु माने होते हैं बुरा लगना, सा यसु सुअन माने होता है बुरा लगना। फ़इन तकु कद साअत की मिन्नी खलीक़तुन, खलीक़तुन आदत के, खसलत के, आदत के, खसलत के। फ़इन तकु कद साअत की, अगर मेरी कोई आदत तुमको बुरी लगी हो, अगर मेरी कोई आदत तुमको बुरी लगी हो, फ़इन तकु कद साअत की मिन्नी खलीक़तुन, अगर मेरी कोई आदत, मेरी कोई खसलत, मेरी कोई बात तुम्हें नागवार मालूम हुई, तुम्हें बुरी लगी हो, अगर मेरी कोई बात तुमको बुरी लगी हो, तुम्हें नागवार मालूम हुई हो, खलीक़ा बात के, आदत के, खसलत के, अगर मेरी कोई बात तुमको बुरी लगी हो, तुमको नागवार मालूम हुई हो, फसुल्ली सियाबी मिन सियाबी की, तो अपने कपड़े को मेरे कपड़े से अलग कर लो, अपने कपड़े को मेरे कपड़े से, सुल्ली, सल्ला मतलब सोत लेना, अलग कर लो, तनसुली, और अलग हो जाओ। तनसुली, नस्ल यसुल नस्लन, नस्ल यंसुल नस्लन, अलग होना। सल्ला यसुल मतलब सोतना होता है। फसुल्ली सियाबी मिन सियाबी की, तो अपने कपड़े को मेरे कपड़े से अलग कर लो। कपड़े से मुराद है दिल से मोहब्बत निकाल दो और अलग हो जाओ, दिल निकाल दो और अलग हो जाओ। फसुल्ली सियाबी, तो मेरे दिल को अपने दिल से अलग कर लो, और अलग कर लो, और तंसुली, तुम अलग हो जाओ। नस्ल यंसुल नस्लन, और नस्ल यंसिलु नस्लन जरबा से होगा तो उसके माने होते हैं नस्ल वाला होना, नस्ल वाला होना। तनाकहु तनासिलु, तनाकहु तनासलु, निकाह करो और अफजाइश नस्ल का जरिया बनो, हदीस में आया है, और बढ़ोतरी का जरिया बनो, निकाह की तरगीब दी गई। तो नस्ल यंसिलु नस्लन, उसको होते हैं नस्ल वाला होना, नस्ल वाला होना। और नस्ल यंसुलु नस्लन के माने होते हैं अलग हो जाना, जुदा हो जाना। फसुल्ली सियाबी, तो मेरे कपड़े को अपने कपड़े से अलग कर लो, मेरे दिल को अपने दिल से अलग कर लो और अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, कर लीजिए, दूर हो जाओ मेरे कपड़े से, अपने कपड़े से मेरे दिल को अपने दिल से अलग कर लो और दूर हो जाओ। ऐ फातिमा, इस नाज़ नखरे को छोड़ो, इस नाज़ नखरे को कम करो, और अगर तुमने क़त्अ ताल्लुक का पुख्ता इरादा कर लिया है
تو خوش اسلوبی کے ساتھ قطع تعلق کرو، اور اگر تمہیں میری کوئی بات ناگوار لگی ہو، اگر تمہیں میری کوئی بات ناگوار لگی ہو، بری لگی ہو، تو تم میرے دل کو اپنے دل سے الگ کر لو اور دور ہو جاؤ، میرے دل کو اپنے دل سے الگ کر لو اور دور ہو جاؤ۔